الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کا نام ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کو مہینے کو ہر ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھا جائے. اس مہینے کے اندر وہ ہستی دنیا کے اندر تشریف لائی جس ہستی کی قدموں پر ساری دنیا آج چل رہی ہے، جس ہستی کی قدموں کے پیچھے آج ساری دنیا ناز کر رہی ہے. یہ وہ ماہ ربیع الاول ہے جس کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ کا دنیا کے اندر آنا بھی لاجواب، آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی لاجواب. کہ آپ کی کوئی بھی چیز کو اگر ہم غور کریں اس کے اندر کیا ملتی ہے؟ معجزات ملتے ہیں، آپ کی تعریفات ملتی ہیں کہ آپ کی معجزات کو اگر کوئی دیکھ لے، کوئی سن لے تو آپ پر ایمان لے آئے. میرے عزیز ساتھیوں، یوں تو دنیا کے اندر لاکھوں نبی تشریف لائے، لیکن میرے نبی کا دنیا کے اندر تشریف لانا کچھ خاص ہے. میرے نبی کا دنیا کے اندر آنا کچھ خاص ہے. یوں تو تمام انبیاء کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. عام طور سے جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو آج نبی کی ولادت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. مجھ ناچیز کو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر جتنا معلوم ہے انشاءاللہ صحیح اور صادق میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہ یوں تو دنیا کے اندر سبھی لوگ آئے اپنی ماں کے ذریعے سے، کہ دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بچہ کس طریقے سے خون کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا نام بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوتا ہے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے اوپر تھوڑی سی بھی کوئی چیز
लगी भी नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा लग रहा था जैसे कि नहलाया हुआ हो। और जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जिस कमरे में आपको हजरत आमना ने जन्म दिया, उस कमरे के अंदर खुशबू फैल गई। क्या फैल गई? खुशबू फैल गई। बच्चा पैदा होने के बाद खुशबू फैल गई है। मेरे नबी जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आपकी जो नाक है ना, नाक खुली हुई होती है माँ से, तो आपकी नाक कटी हुई थी, कटी कटाई दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। और आम तौर पर हम अपने बच्चों का 1 साल के अंदर या 20 दिन के अंदर, 40 दिन के बाद हम अपने बच्चों को खतना करवाते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पर, उन्होंने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा तो आपका खतना भी हुआ था पहले से। या नबी के मुजिज़ात है, दुनिया के अंदर आते ही आपके मुजिज़ात ज़ाहिर होने लगे थे। और जैसे ही तो वहां पर आमना के साथ होता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो आमतौर पर उनके पास कोई डॉक्टर नहीं होती है, कोई दाई होती है उसकी खिदमत करने के लिए। तो वहां पर एक डॉक्टर नहीं थी, ऐसे ही शिफा बिनते असवद शायद उनका नाम था। तो उन्होंने जब बच्चे को गोद में लिया तो वो हैरान थी। आमतौर पर हम बच्चे को, क्योंकि जो दाई होती है वो कितना का इलाज कर चुकी होती है इस चीज के बारे में, लेकिन जब ऐसे ऐसे मुजिज़ात देख के दिमाग घूम जाता है इंसान का कि ये हो क्या रहा है। और जब शिफा बिनते असवद ने बच्चे को गोद में उठाने के बाद माँ की बगल में रखा, माँ की छाती पर रखा, तो रखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ऐसे करवट ली। करवट लेने के बाद आप सीधे सजदे में चले गए। 5-10 मिनट का बच्चा पैदा हुआ सीधे सजदे में जाना मामूली बात है। सीधे सजदे में प्रॉपर सजदा, इसको पूरा सजदा कहते हैं। आपने सजदा किया। सजदा करने के बाद जिस तरीके से अपने सजदे को अपने दोनों हाथों के सहारे जांघों पर हाथ रखकर उठते हैं ना, आपने यूं सीना चौड़ा किया और शहादत की उंगली को आसमान की तरफ किया। किसकी तरफ किया? आसमान की तरफ किया। तो आपका कमरा पूरा रोशनी से भर गया। आपका कमरा पूरा रोशनी से भर गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर आते ही बता दिया कि मैं नमाज को लेकर आ रहा हूं, जिसको तुम्हें छोड़ना नहीं है, कायम करना है। जिसको तुम्हें छोड़ना नहीं है, कायम करना है। और जब हजरत आमिना ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक से धुंध जैसा धुआं आया कमरे के अंदर। धुंध जैसा धुआं आया कमरे के अंदर और उसमें से आवाज आई कि आमिना बच्चे को उठाओ और बच्चे को दाएं बाएं मशरिक़ मग़रिब चारों तरफ घुमाओ और लोगों को बताओ ये वो इंसान है, ये वो बच्चा है जिसको अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है। जो इनकी पैरवी करेगा वो अल्लाह के करीब पहुंच जाएगा, उसको कामयाबी मिल जाएगी। और जिन्होंने और जिस शख्स ने इस बच्चे की बात नहीं मानी उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आप बच्चे हैं, आपके बारे में किसी को मालूम नहीं है। उधर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब काले का कपड़ा पकड़कर रो रहे कि या अल्लाह, कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, कि मेरी बहू को लड़का देना ताकि उसकी हिफाजत आए, कि उसकी जिंदगी गुजार जाए। सारी रात रोए, सारी रात रोए के बेटा देना। और उन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह तुम्हारे यहाँ के अंदर ऐसे शख्स को भेजा है जिसके पीछे सारी दुनिया चलेगी। तो मेरे दोस्तों, आज जब दुनिया के अंदर आए बहुत सारे मोजिज़ात साथ में लेकर आए। अल्लाह ने मोजिज़ात दिखाए, क्योंकि कोई आम शख्स दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं ला रहा है। जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, लाने के बाद जो ईरान के अंदर एक बादशाह था नौशेरवा। कौन था? नौशेरवा नाम का बादशाह था। तो
تو وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے؟ آگ کی، وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے؟ ہزاروں سال سے وہاں پر آگ جل رہی تھی، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے وہ آگ بجھ گئی، اور جو نوشیروہ نے جو وہ محل بنوایا تھا وہ محل اتنا مضبوط تھا کہ ان کو خلافت عباسی میں توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامیاب رہی، اتنا مضبوط تھا اس کے 14 پلر تمام سے گر گئے، اس کے 14 پلر تمام سے گر گئے۔ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش کے دن کے تاریخ کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں 9 ربیع الاول بھی آتا ہے، 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، 8 بھی آتا ہے۔ تو جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہوئی کیوں پیدا ہوئی؟ جمہور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ علماء کا یہی رائے ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو جب آپ کی 12 ربیع الاول کی پیدائش ہوئی، پیر کے دن صبح کا وقت تھا، تو میرے دوستو ایک یہودی وہاں تجارت کی نیت سے آیا ہوا تھا مکے کے اندر، تو انہوں نے پوچھا، کیونکہ آپ کی دنیا کے اندر آنے سے پہلے آپ کے معجزات کے بارے میں، آپ کے بارے میں آسمانی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا تھا، آپ کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ جب نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے تو یہ چیز ظاہر ہوگی۔ تو اس یہودی نے پوچھا، بھی کوئی قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ لڑکا قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ کہا کہ اس کے باپ زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں، جس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ عبد المطلب کے ہیں۔ تو جب وہ یہودی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، تو اس یہودی نے آپ کے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر نبوت کا مہر لگا ہوا تھا، نبوت کا مہر لگا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک اشعار پڑھا کہ آج بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، آج بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، کہ بنی اسرائیل سے اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کے قبیلے میں، ان کے بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو قریش کو کیا دیا؟ مبارکباد ہے قریش والو، تمہیں مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے کہ آنے والے وقت چلتی ہے۔ تو جو نوشیروہ بادشاہ تھا ایران کا، ان کے پاس لوگ بھاگے ہوئے آئے، وہ جو پجاری تھے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، کیا کہ بادشاہ سلامت یہ کیا ہوا؟ جس آگ کو جلتے میں ہزاروں سال ہو گئے اور اتنی مضبوط بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، اس کے 14 پلر گر گیا، کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ملک شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ ہمیں کوئی اچھا عالم ہوتا ہے نا، علم بتانے والا، کوئی اچھا عالم بھیجے جو ہمیں بتائے اس کے بارے میں کہانی کی کیا وجہ ہے۔ تو جو وہاں کے بادشاہ نے کہا، مجھے وہاں کے بادشاہ نے پھر ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا عبد المسیح۔ تو عبد المسیح سے پوچھا گیا یہ کیا کارواں ہے، یہ کیا ہوا ہے جو آگ بجھ گئی، ہزاروں سال سے جل رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن میرا ماموں ہے جو ملک شام میں، نہیں فلاں کسی اور جگہ ہے، ملک شام میں نہیں۔ تو جب وہ اپنے ماموں کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، تو کہا کہ آواز مارے، ان کے نام سے پکارا انہیں، پکارنے کے بعد کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے تم کیوں آئے ہو۔ وہ نزاع کی حالت میں جو بیمار تھے، تو ان کو بتانے سے پہلے ہی وہ سمجھ گئے مجھے پتا ہے تم کیوں آئے ہو، تم یہ پوچھنے والے ہو نا کہ وہ ہزاروں سال سے جو ایران کے اندر آگ جل رہی تھی، نوشیروہ بادشاہ جو آ گیا ہے، ان کے محل کی جو 14 دیوار، 14 جو تھملے گر گئے، ان کو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ سنو، اب وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اب وہ دنیا کے اندر وہ نبی تشریف لا رہے ہیں جن کے امتی، جن کے صحابہ، جن کے لوگ پوری دنیا کے اندر، ایران کے اندر، ملک شام کے اندر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔
اب بنی اسرائیل کا قصہ ختم، اب صرف کس کا چرچا ہوگا؟ اللہ کا چرچا ہوگا، ان کے ساتھی، اور وہ اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے بے شمار معجزات آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ابھی آپ بچے ہیں، آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کسی کو کچھ بھی۔ تو عام طور پر جب عرب کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا یہ معمول دستور رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کو دے دیا کرتے ہیں، تاکہ دیہات کی عورتیں مضبوط ہوتی ہیں، ان کا دودھ پی کر بچہ مضبوط ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے دیہات کی 10 عورتیں آئیں، انہی میں ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ تو سبھی عورتیں آئیں، جب آپ کے نبی کے پاس آتی تو پوچھتا ہے اس کا باپ ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو یتیم ہے، ہمیں پیسہ کون دے گا، ہدیہ کون دے گا؟ آگے بڑھ جاتی کسی اور بچے کو دے دیتے۔ پھر دوسری آتی تو پوچھتی کہ ان کے والد ہیں؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ جب یتیم ہے تو ہمیں مال کون دے گا؟ کیونکہ وہ تو اس لیے پلاتی ہے، خدمت کرتی ہے کہ ہمیں پیسہ ملے، خدمت کریں، ہمیں ہدیہ ملے۔ تو سب نے جو 10 عورتیں آئی ہوئی تھی انہوں میں سے 9 عورتوں نے بچوں کو نہیں دیا، مالدار کے بچوں کو۔ اب جب ہمارے نبی کی باری آئی، ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے دنیا کے اندر، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب دنیا چل بسے۔ تو جب آپ کی باری آئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئی، انہوں نے یہ کہہ دیا یار کہ والد صاحب تو ہے نہیں، ہمیں ہدیہ کون دے گا، پیسہ کون دے گا؟ پورے مکے کے اندر گھیرا دیا، کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو مجبوری میں انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، اب کیا کہا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ انہیں کو دے دیتے ہیں، اللہ اس کی برکت دے گا۔ تو آمینہ، حضرت آمینہ نے کہا کہ دیکھنا جب تم میرے بیٹے کو لے کر جاؤ گی تمہارے گھر کے اندر بہت برکت ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو گود میں دیا، گود میں لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور ایک طرف کا دودھ پلانے کے بعد جب دوسری طرف کا دودھ پلانے لگی، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے منہ پھیر لیا کہ نہیں یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کی اور بیٹا تھا کہ یہ میں نہیں پیوں گا، یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے اللہ پر کہ چھوٹے سے بچے کو اتنی سمجھ، اتنے معجزات ظاہر کر رہے ہیں۔ جب آپ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جب قافلے کے ساتھ چلنے لگے تو جاتے جاتے راستے میں رات ہو گئی، تو ایک جگہ انہوں نے ٹھہراؤ کیا۔ ٹھہراؤ کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ رات کا وقت ہو چکا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اونٹ سے تھوڑا سا دودھ نکالنا ہے تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ بیمار ہے، ہڈیوں کے اوپر چمڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دودھ کہاں سے نکلے گا؟ تو کہا کہ تھوڑا بہت نکلے گا، نکل جائے گا، جس سے ہمارے جو ہوش شعبے ہیں وہ گیلے ہو جائیں۔ جب آپ برتن لے کر گئے، جب دودھ نکالنا شروع کیا تو آپ کے برتن میں بالکل فل ہو گئے، رات کا وقت کا پتہ نہیں چلا۔ جب بعد میں دیکھا تو برتن فل ہو گیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ اتنی سے میں دودھ نکال کر لے کر آؤں۔ تو فرمایا کہ یہ سب اس بچے کا کمال ہے، یہ سب اس بچے کا کمال ہے۔ جب صبح ہوئی، آپ کا قافلہ چلا اپنے گھر کی طرف، تو آپ جو ہے نا، جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے ہوئے تھے ان لوگوں سے کم 24 گھنٹے پیچھے تھے، 24 گھنٹے پیچھے تھے۔ جب آپ اونٹنی کو آپ نے ہٹایا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جو آپ حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھی ہوئی کہ ان کا شوہر اونٹنی پر تھے۔ تو جو گدھا، جس گدھے پہ آپ علیہ السلام سواری کرنے والے تھے، اس گدھے نے صبح اٹھتے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے 3 سجدے کیے۔ کتنے سجدے کیے؟ 3 سجدے کیے کہ ایک گدھے نے، ایک جانور نے میرے نبی کو پہچانا، افسوس کہ ہم نے نہیں پہچانا ابھی تک۔ ایک جانور کو کیا عقل ہوتی ہے؟ اس نے 3 سجدے کیے۔ اس کے بعد جب سفر شروع کیا
تو جو لوگ 24 گھنٹے آپ سے آگے نکل چکے تھے، آپ کی اونٹنی اور آپ کا جو گدھا تھا وہ اتنا تیز رفتار میں دوڑ رہا تھا، آپ نے 24 گھنٹے آگے بھی سفر کیا اور ان سے آگے نکل گئے۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا جانور تو اتنا سلو چل رہا تھا، آخر اس کو ہوا کیا اتنا تیز چلنے لگا؟ کہیں تم نے سواری تو نہیں بدل لی؟ کہا کہ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ کیا کہا؟ سواری نہیں بدلی ہے، اس سواری پر سوار ہونے والا بدل گیا ہے۔ یہ سب چیز اس بچے کے کمال ہے۔ جب آپ گھر پر پہنچی، جب دوسرے دن آپ کے ساتھ، کیونکہ عرب کے اندر سب سے زیادہ کھیتی اس وقت جو کام بکریاں کا ہوا کرتا تھا، بکریاں چرانے کے لیے دوسرے دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگل کی طرف نکلے، ساتھ میں ان کا دوسرا بھائی بھی، سوتیلا بھائی جبوت بولا بھائی تھا، وہ بھی تھے ساتھ میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا اور اس کو کیا کرا؟ اللہ کے نور سے دھویا، اللہ کے نور سے آپ کے سینے کو چاک کیا، دھویا، اور پھر دل کو اسی جگہ فٹ کر کے دین اسلام چلے گئے۔ اور وہ جو حلیمہ سعدیہ کا دوسرا بیٹا تھا وہ بھاگا ہو گیا، ماں محمد کسی نے مار دیا۔ جب آپ بھاگی آئی، دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا گھبرائے ہوئے، تو آپ کی طہارت کا اللہ نے بچپن ہی سے کیا کیا؟ خیال رکھا۔ تو آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے، یہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ کے اندر چونکہ اختلاف ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مہینے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور تمام دنیا والوں کو بتایا میں دنیا کے اندر آ چکا ہوں، اب دنیا سے اندھیرے کو کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا۔ اب دنیا کے اندر میں نماز لے کر آیا ہوں جس کو تمام امت کو دوں گا۔ تو یہودی جو آج ہمارا اختلاف یہودیوں کا ہے نا، وہ اسی بات کے اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل سے وہ نبوت کا جو سلسلہ تو وہ چھین کر قریش کو کیوں دے دیا، اسی بات کے اختلاف ہے، اسی بات سے ہم سے وہ چھڑتے ہیں کرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، ان کا دنیا کے اندر آنا کیسا تھا، ان کا دنیا کے اندر جانا کیسا تھا، ہر ایک چیز کے اندر بے شمار معجزات ہیں آپ کے۔ ہم جب ان معجزات کو پڑھیں گے، اس کو صحیح سے اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ سیرت پڑھیں گے، سیرت پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا، آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ تو دعا کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا